بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ 30ویں پارے کی 2 صورتیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ہم مکمل کر چکے ہیں، اور آج ہم اسی 30ویں پارے کی تیسری صورت سورہ عبس شروع کریں گے۔ یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، لہذا یہ صورت مکی ہے، اور اس صورت کے اندر کل 42 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ پچھلی 2 صورتوں کی طرح اس صورت کے جو موضوعات ہیں، تو پہلے ہم ان موضوعات کے اوپر بات کریں گے۔ کل 4 موضوعات ہیں اس صورت کے۔ پہلا موضوع وہ ایک مخصوص واقعے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہے، جبکہ ان سے اگلی آیات کے اندر جو کفار اور مشرکین ہیں ان پر ان کے نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت کی گئی ہے، اور جو اہل ایمان اور مسلمانوں میں سے اللہ کی نعمتوں کے ناشکری کرنے والے ہیں ان کو تنبیہ کی گئی ہے۔ جبکہ تیسرا موضوع جو اگلی آیات کے اندر ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ انعامات کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ در حقیقت وہی انعامات ہے جن انعامات کے ناشکری کی وجہ سے اہل ایمان کو ماقبل میں تنبیہ کی گئی ہے۔ جبکہ اس صورت کے آخری آیات کے اندر قیامت کے کچھ حالات کا اور کچھ احوال کا تذکرہ ہے، اور اسی طرح ہر شخص کو اپنے اعمال کی وجہ سے وہاں جو صلہ ملے گا اور جو بدلہ دیا جائے گا اس کا ذکر ہے۔ تو یہ 4 موضوعات ہیں اس صورت کے۔ باقی یہ جو صورت ہے اس کا ایک شان نزول ہے، اور شان نزول جیسے پہلے بتایا گیا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ صورت اور یہ آیتیں کس سبب سے اور کس واقعے کی وجہ سے نازل ہوئی ہیں۔ تو اس صورت کا بھی ایک شان نزول ہے، اور یہ در حقیقت اس شان نزول کا تعلق اس صورت کی ابتدائی آیات سے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ہجرت مدینہ سے پہلے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں تشریف فرما تھے، اور اس وقت آپ کے پاس سرداران قریش میں سے بڑے بڑے سردار جیسے ابو جہل ابن ہشام، ابی ابن خلف، امی ابن خلف، عتبہ ابن ربیعہ، ولید ابن مغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ بڑے بڑے سرداران آپ کے پاس موجود تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان سرداران کے سامنے اسلام کی خوبیاں، اسلام کے محاسن اور شرک اور بت پرستی کی جو خرابیاں ہیں اور جو اس کا نقصان ہے وہ بیان فرما رہے تھے۔ اس موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی چونکہ مکمل توجہ ان کی طرف تھی، تو اسی دوران صحابہ کرام میں سے ایک صحابی جو نابینا تھے، حضرت عبداللہ ابن شریح رضی اللہ تعالی عنہ، جو عبداللہ بن ام مکتوم کے نام سے مشہور ہے، اور یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں تشریف لائے، تو فطری طور پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ اس وقت سرداران قریش کے ساتھ مصروف تھے، تو ایسی مصروفیت کے وقت ان کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آنا آپ کو اچھا نہیں لگا، آپ کو ناگوار گزرا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ چونکہ یہ صحابی جو تھے وہ نابینا تھے، اور ظاہر سی بات ہے جو انسان نابینا ہوتا ہے تو وہ بسا اوقات موقع اور محل کی رعایت کیے بغیر بات کر دیتا ہے، اور چونکہ نہ دیکھنے کی وجہ سے بسا اوقات وہ کبھی کبھار گفتگو کے اندر، بات چیت کے اندر خلل پیدا کر دیتا ہے۔ یہ ظاہر سی بات ہے اس میں اس شخص کا کوئی قصور نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک فطرت ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ صحابی جب مسجد میں اس مجلس میں تشریف لائیں تو مجلس کا لحاظ کیے بغیر ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے درخواست کر دی کہ یا رسول اللہ علمنی ما علمک اللہ، اللہ نے آپ کو جو علم دیا ہے آپ اس علم میں سے مجھے بھی سکھلا دیجیے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا۔ اب وہ نابینا صحابی بار بار درخواست کرتے رہیں، اور اس بار بار درخواست کرنے کی وجہ سے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی گفتگو میں خلل ڈالنے کی وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرہ انور پر کچھ ناراضگی کے آثار ظاہر ہو گئے۔
اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس صحابی سے توجہ ہٹا کر مشرکین اور جو قریش کے سردار تھے آپ ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس موقع پر یہ صورت نازل ہو گئی۔ روایت میں آتے ہیں کہ جب اس صورت کی ابتدائی آیتیں نازل ہو رہی تھی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے مبارک کا جو رنگ تھا وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے خوف کی وجہ سے بار بار بدلتا رہا، یہاں تک کہ جب آگے جا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلا انہا تذکرہ، کہ یہ جو آپ سے تھوڑے سے ناراضگی ظاہر کی گئی ہے یا جو آپ پر عتاب کیا گیا ہے یہ تو صرف ایک نصیحت ہے۔ تو اس پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام مطمئن ہو گئے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہاں سے اٹھ کر اس نابینا صحابی کے گھر پر باقاعدہ خود تشریف لے گئے۔ آپ ان کو لے کر اپنے گھر پر تشریف لے آئے، آپ نے اپنی مبارک چادر بچھا کر ان کو اس پر بٹھا دیا، اور اس کے بعد پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ جب بھی وہ صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ ان کا انتہائی زیادہ اکرام کرتے اور ان کی تعظیم فرماتے تھے۔ یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو تقریباً 13 مرتبہ مدینہ منورہ میں اپنا نائب بنایا، یعنی جب بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام باہر سفر پہ تشریف لے جاتے تھے تو آپ نے 13 مواقع پر حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو اپنا نائب، اپنا خلیفہ مقرر کیا، اور یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی غیر موجودگی میں صحابہ کرام کو مسجد نبوی کے اندر نمازیں پڑھاتے تھے، امامت کراتے تھے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مسجد نبوی کا مؤذن بھی مقرر فرمایا۔ تو گویا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس صورت کے نازل ہونے کے بعد ساری زندگی ان کو ایک مقام دیا اور ان کی ہمیشہ تعظیم اور تکریم فرماتے رہے۔ اس موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئی ہے۔ آج ہم ابتدائی آیات کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ کل ان آیات کی تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس و تولی، تر شروع ہو گئے، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف اشارہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے مبارک کے اوپر ناراضگی کے آثار نمایاں ہو گئے، و تولی، اور آپ نے منہ موڑ لیا، ان جاءہ الاعمی، اس بات پر کہ آپ کے پاس، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک نابینا شخص آ گیا، وما یدریک، اور آپ کو کیا معلوم، لعلہ یزکا، شاید کہ وہ پاکی حاصل کرتا، شاید کہ وہ سنور جاتا، او یذکر، یا وہ نصیحت قبول کر لیتا، فتنفعہ الذکریٰ، اور یہ نصیحت اس کو فائدہ پہنچاتی۔ اما من استغنی، لیکن وہ شخص جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا، کوئی پرواہ نہیں کرتا، فأنت لہ تصدی، آپ اس کے تو پیچھے پڑے رہتے ہیں، مطلب آپ اس کی طرف تو بھرپور توجہ دیتے ہیں، حالانکہ وما علیک الا یزکا، آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ شخص سنور جائے، وہ شخص سدھر جائے، وہ شخص پاکی حاصل کرے۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور جو شخص آپ کے پاس آتا ہے دوڑتا ہوا، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، تو آپ اس سے لاپرواہی برتتے ہیں۔ تو ان آیت کے اندر گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عتاب نازل کیا گیا اور آپ سے اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلا انہا تذکرہ، یہ کلا کا جو لفظ ہے یہ عموماً سامنے والے کو اور مخاطب کو کسی کام سے روکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو پچھلی آیات سے جیسے معلوم ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اجتہادی خطا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا تھا، اور جس سبب سے وہ ناراضگی کا اظہار ہوا تھا، تو اس آیت کے اندر آئندہ اس کے اعادے سے اور اس کو دہرانے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو روکا گیا ہے۔ چنانچہ کلا، اس کا ترجمہ ہم کریں گے، آپ ہرگز ایسا نہ کیجئے، آئندہ آپ ایسا نہ کریں۔ انہا تذکرہ، یہ جو صورت ہے، یہ جو آیتیں ہیں،
یا یہ جو پورے قرآن کی آیتیں ہیں یہ تو ایک نصیحت ہے، یعنی ہمارا آپ سے ناراضگی کا اظہار کرنا یہ صرف ایک نصیحت کے لیے ہے۔ گویا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس آیت میں تسلی دی گئی ہے۔ فمن شاء ذکرہ، پس جو چاہے تو اس نصیحت کو، اس قرآن کو قبول کرے۔ آگے اس قرآن مجید اور جو اس کی آیتیں ہیں اور صورتیں ہیں ان کی صفات کا ذکر ہے۔ فی صحف مکرمہ، یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں یہ ایسے صحیفوں میں ہیں، مکرمتن، جو صحیفیں قابل احترام ہے، معزز ہے، مرفوعتن، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بلند ہے، مطہرہ، پاکیزہ ہے، بِأَیْدِی سفرہ، اور ایسے لکھنے والے فرشتوں کے ہاتھوں میں ہیں، یا ایسے پہنچانے والے فرشتوں کے ہاتھوں میں ہیں، کرامن، جو پہنچانے والے یا لکھنے والے فرشتے خود بھی نیک ہیں، بزرگ ہیں، قابل احترام ہیں۔ کرامن کا معنی بزرگ ہیں، قابل احترام ہے، بررہ اور نیک ہیں۔ تو ان آیات کے اندر ایک تو قرآن کریم کی آیتیں اور قرآن کریم کی صورتیں، بلکہ مکمل قرآن کریم کی صفات کا ذکر ہے، اور ساتھ ساتھ جن فرشتوں کو اس قرآن کریم یا دیگر آسمانی کتابوں پر اللہ کی طرف سے مامور کیا گیا ہے ان کے صفات کا بھی ذکر ہے۔ پھر یہ جو فرمایا گیا ہے کہ کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ، جو چاہے تو اس نصیحت کو قبول کرے۔ اس آیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت کے جو فرائض ہے ان فرائض کو آگے پہنچانے اور اس کے جو کام ہے اس کام کی ترتیب سمجھا دی گئی ہے کہ اگر کوئی اس کو قبول نہیں کرتا اور کوئی اس پر ایمان نہیں لاتا تو آپ اس کے پیچھے نہ پڑیں، آپ اس کے لیے غمگین نہ ہوں، بس جو چاہے تو اس کو قبول کریں اور جو چاہے تو اس کا انکار کرے، ہر ایک کو اس کے کیے کے برابر صلہ اور بدلہ ملے گا۔ اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات اور قرآن کی صفات ذکر کی ہے کہ فی صحف مکرمہ، یہ قرآن کی آیتیں اور صورتیں ایسے صحیفوں میں ہیں جو صحیفے قابل احترام ہے۔ اب یہاں صحیفوں سے کیا مراد ہے؟ تو اس بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یا تو صحیفوں سے مراد لوح محفوظ ہے، اس لیے کہ قرآن کریم ہو یا کوئی بھی آسمانی کتاب ہو تو سب سے پہلے وہ لوح محفوظ کے اندر ہوتا ہے، جبکہ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے فرشتے جب اس لوح محفوظ سے اللہ کے حکم سے قرآن کریم کی آیتیں یا کسی بھی آسمانی کتاب کی آیتیں نقل کرتے ہیں اپنے صحیفوں کے اندر تو فرشتوں کے وہ صحیفے مراد ہیں، یا پھر اس سے مراد سابقہ جو انبیاء گزرے ہیں ان انبیاء کے جو صحیفے دیے گئے تھے وہ صحیفے مراد ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جو قرآن کریم ہے اس کی بنیادی تعلیمات ان سابقہ انبیاء کے صحیفوں میں بھی موجود تھی۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ کی توحید کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے، فرشتوں کے وجود کا ذکر ہے، اچھے اور برے تقدیر کا ذکر ہے، قیامت کا واقع ہونا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، یہ جیسے اس قرآن کی تعلیمات ہیں تو یہی تعلیمات پچھلے انبیاء کے صحیفوں میں بھی موجود تھی۔ اور چوتھا قول یہ ہے کہ ان صحیفوں سے مراد یہاں پر وہ صحیفے ہیں جس میں صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کو سن کر لکھا کرتے تھے۔ آگے پھر ان صحیفوں کی صفات ہے کہ یہ جو صحیفے ہیں مکرمہ، یہ قابل احترام ہے، معزز ہے، یعنی ان کے تعظیم کرنا، ان کا اکرام کرنا یہ انسان اور مسلمان کی ذمہ داریوں میں سے ہیں۔ مرفوعتن، اور یہ بلند مقام اور بلند مرتبے والے ہیں۔ اب ظاہر ہے یا تو صحیفوں سے لوح محفوظ مراد ہے، وہ بھی بلند مقام اور بلند مرتبے والا ہے، اور اگر اس سے فرشتوں کے صحیفے مراد ہیں
تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی بلند مقام اور بلند مرتبے والے ہیں۔ اور اگر اس سے سابقہ انبیاء کے صحیفے مراد لے لیں، وہ بھی قابل احترام ہے، بلند مقام والے ہیں۔ اور اگر اس سے صحابہ کے وہ صحیفے مراد ہے جس میں وہ قرآن کریم کو نقل کرتے تھے، تو بھی بلند مقام اور بلند مرتبے والے ہیں۔ آگے ہے مطہرہ، کہ وہ صحیفے پاکیزہ ہیں، ایسے پاکیزہ ہیں کہ کوئی شخص ناپاکی کی حالت میں اس کو